اپنی دانشوری بگھارتے رہے۔ ابو جہل کے سمجھتا تھا کہ میں تو بڑا دانشور ہوں، میں کیوں ان کے پیچھے چلوں۔ اسی طرح ایران والے یہ سمجھتے تھے، وہ بڑے متمدن تھے اس زمانے میں، تو ان کے پاس جب تعلیمات پہنچی تو وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ عرب کے لوگ ہیں، یہ اونٹوں پر سواری کرنے والے، صحراؤں میں رہنے والے، یہ ہمارے علوم کی کہاں تاب لا سکتے ہیں۔ ہم متمدن قوم ہیں، صدیوں سے ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارے اپنے علوم ہیں، فنون ہیں، ہم ان کی لائی ہوئی تعلیم کے پیچھے کیوں چلیں۔ یعنی نافرمان انسان اپنے علم کو کافی سمجھتے ہوئے قرآن کریم سے باغی ہو۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم المعیشت ہے جو انسان کو گزر بسر کا سامان مہیا کرتا ہے، کمانا کیسے ہے، گھر کیسے بنانا ہے، لباس کیسی ہے، جو بھی ہے، یہ سب علم المعیشت کے دائرے میں آتا ہے۔ ایک ہے علم المعاد، آخرت کا علم کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ اب ان کے پاس جو بھی علم تھا وہ علم المعیشت تھا نا، علم المعاد تو نہیں تھا۔ قرآن کریم علم المعاد ہے، تو وہ اس فرق کو نہ سمجھ سکے، اپنے تمدن پہ وہ نازاں تھے کہ جی ہم کیوں ان کے پیچھے چلیں۔ یہی صورتحال آج بھی ہے کہ ایک بڑا ڈگری ہولڈر ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ میں تو جی بڑا تعلیم یافتہ ہوں، مجھے کسی قرآن کریم کی یا سنت کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہاں یہی بات فرمائی گئی کہ جب ان کے پاس پیغمبر کوئی کھلی کھلی دلیلیں آئیں تب بھی وہ اپنے ہی علم پہ ناز کرتے رہے، جو در حقیقت علم تھا ہی نہیں، وہ تو فن تھا کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی۔